اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جو آدمی نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے اس سے 10 گنا ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص برائی لے کر آئے فلا یجزا الا مثلہا، اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے گناہ کے بقدر۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ فرما دیں اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ دینا قیما، جو قائم اور مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت ہے، حنیفاً، جو ابراہیم یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری تمام عبادات، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔ وانا اول المسلمین، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ پچھلی آیات اللہ تعالیٰ ایکتا فرمایا کہ جڑے لوگ اجے تک ایمان نہیں آنے پے، تو اس کا مطلب ہے ان اس انتظار چن کہ آسمانہ تو رب آوے، یا فرشتے انہاں کو آون، یا عذاب آوے تو ان تاں ایمان اڑے سن۔ اس وقت ان ضرور ایمان اڑے سن، لیکن اس ایمان نہ کوئی اعتبار نہ ہو سی۔ جڑے لوگ دین نے اندر تفریق پہنیں اور دینہ خراب کریں، فرمایا انہاں لوگاں تسی چھوڑ دیو، انہاں معاملہ اللہ نے سپردے، اور اللہ ہی نہ خبر گھیسن جڑے ان عمل کریں۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ ایک قانون اور ضابطہ بیان فرمایا کہ جڑے لوگ بھی دنیا تے اچھے اعمال کریں اور نیکیاں کریں، تو اسی انہاں نیکیاں نہ انہاں خوبصورت اور بہترین بدلہ دیساں۔ اصولاً تا نیکی نہ بدلہ، ایک نیکی نہ بدلہ ایک بدل اجر اور ایک ثواب بھی بڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت اور ایک دو اور جائیں تے بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی نہ بدلہ 10 گنا، اور ای تمام علماء فرمانین کے اقل درجہ، یعنی ایک نیکی نہ ثواب 10 گنا، ای اکثر نہیں بلکہ گھٹ تو گھٹ ہے، کم تو کم جڑا میں ہر نیکی نہ ثواب 10 گنا دینا۔ یعنی کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو اللہ فرمانے پہن کہ میرے نزدیک تو انجے سمجھ کے تو 10 باری ای نیکی کی تھی، یعنی 10 نیکیاں نے برابر اساں اجر دیتا ویسے، اور زیادہ نہیں کوئی حد نہیں، کم تو کم 10 گنا اور زیادہ تو زیادہ نہیں کوئی حد نہیں۔ جیسا اخلاص اور اللہ تعالیٰ نے رضا ہو سی، اور اس بندے نے جڑا جذبہ ہو سی نیکی کرنے والے نا، اس نہ اساں بدلہ بھی اسی نے مطابق مل سی۔ تو اس تو اگر انج آکھا ونجے کہ بندہ نیکی کرے سی ایک، اور اگر وہ اخلاص نال ہو سی تو اللہ اساں بدلہ اپنی شان نے مطابق دے سی۔ بندہ نیکی کرے نا اپنے حساب نال، اور اللہ تعالیٰ اساں بدلہ دینے اپنی شان نے مطابق۔ تو ای بندے نے اخلاص سے منحصر ہے جی، 70 نیکیاں نہ ثواب بھی ڈھینا، 700 گنا تک بھی نیکی نہ ثواب جڑا او وینا، اور 700 بھی ذکر کر کے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کئی گنا ودھا بھی دینے جس واسطے چاہون۔ تو ایجیاں نیکیاں بھی آون جنہاں نے کوئی حد اور کوئی حساب نہیں، صرف نیکی کرنے والے نہیں حالت ہمیں کہ ویسی کہ او کے کرے نہ۔ حدیث چانا اگر تسی نیکی نہ خالی
ارادہ کیتا نیکی نہیں کیتی نیکی نے ارادہ کیتا تو اس ارادے تے بھی تساں نیکی ملنی اگر کر گئی سو تو دا گناہ لیکن اگر تساں خالی ارادہ کیتا بھئی عمل میں کرے سا تو تسی نہ کر سکے تو اس تے بھی تساں واسطے نیکی اور تسی اس نے رحمت نہ اندازہ لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تسی گناہ نہ ارادہ کرنے ہو تو گناہ نے ارادے تے تساں نے نام اعمال کوئی گناہ نہ لکھے ویسے اور اگر تسی اس گناہ تو رک گئے ہو ارادہ تو کیتا ہے لیکن وہ گناہ تساں کیتا نہیں تو اس تے بھی تساں نے نام اعمال ایک نیکی لکھی ویسے کہ بندہ گناہ نے ارادے تو پیچھا ہٹایا تو اس ہٹنے تے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے نیکی دے سن اور اگر وہ گناہ کر گئی سی تو وہ ایک گناہ اس نے لکھے ہوئے سی اور بعض دفعہ وہ بھی نہیں لکھی نا یا نیک اس تو بعد کوئی بندہ نیکی کرے نا تو اللہ اساں مٹوا دینے تو گناہ نے متعلق رحمت نہ تقاضا یہ ہوئے کہ اساں اللہ تعالیٰ گھٹ تو گھٹ اور نیکی جڑی بندے نہیں اساں ودھا کے اور زیادہ کر کے بندے نے نام اعمال دینے اس تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے بعض دفعہ نکی نیکی جڑی وہ اتنے اخلاص نہ ہونے کہ وہ وڈیاں نیکیاں تے بھی بھاری آوے نہیں اس تو بعض دفعہ بندہ جس نیکیاں وڈی نیکی سمجھنا پہ ہونا وہ اللہ نے نزدیک وڈی کوئی نہیں ہونی اور جیسا بندہ سمجھنا پہ ہونا میں تو کچھ بھی نہیں کیتا معمولی جا عمل ہے لیکن اللہ نے بارگاہ وچ وہ معمولی عمل ہی قبول ہونا اور ایسا قبول ہونا کہ بندہ اس عمل نہ کدا ہی ماہرہ نہ ہو تو یہ بالکل نیکی نکی ہوئے یا وڈی ہوئے اساں کرنا چاہیے اور گناہ چھوٹے تو چھوٹا بھی ہوئے تو اس تو بچنا چاہیے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں چھوٹے گناہ تو ناراض ہو وجن تو تمی پکڑنا ذریعہ اور پکڑنا سبب ہے دوئی گال علماء فرمائن کہ اللہ یہ نہیں فرمایا من عامل بالحسنت فلہ عشر امثالہا کہ جیڑا بندہ نیکی کرے سی اساں اسی 10 گنا اجر دساں اتنے فرمانے پہ من جاء بالحسنت جیڑا نیکی گھن کے آسی یعنی نیکی کرنے تو بعد اس نیکیاں سنبھالنا بھی ضروری یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ کے باہر بن کے چوری چکا شروع کر دے کہ فرض تو ہوا ہے جڑا میں پڑھا ہوں فجری تک میں جو کچھ مرضی کرے نہ رہا میں پناہ وچ آ گیا تو اگر میرے عمل نیکی تو بعد میں یہ عمال کر دیتے ہیں کہ میری نیکی ضائع ہو گئی اور نیکیاں نہ وڈا ضائع ہونا تو کفر اور شرک نال ہے کہ اگر کفر ہو گیا تو تس نے زندگی بھر نے ہمارا غلط ہو گئے جو کچھ بھی کیتا ہوئے لیکن بعض گناہ ہے جو انہیں جڑے کفر تو بغیر بھی ضائع ہو گئے لیکن 3 سپارے جو قید گزری لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی جڑا صدقہ اور خیرات کرے نے وہ احسان جتلا کے یا اس بندے تکلیف پہنچا کے اپنے صدقات باطل اور بیکار نہ کرو یعنی اگر تسی صدقہ دے کے نیکی کمائی اور اس بندے کو کم کروانے ہو کہ جناب میں تو سالانہ جو زکوٰۃ دینا تو یہ میرا کم کر میں تو چیڑے گھن کے دینا کپڑے گھن کے دینا اپنا صدقہ خیرات پہ ہونا لیکن اساں اس ٹنگے ہوئے ہونا کہ تو جناب سجے کھبے نہیں ہونا تو یہ اس نے اس صدقیاں بھی باطل کر دینا ضائع کر دینا تو عمل جڑا من جاء بالحسنت جڑا بندہ اپنی نیکیاں سنبھال کے گھن آوے اس واسطے 10 گنا اجر نہ وعدہ اس تو نیکی نہیں اگر اللہ توفیق دیون کئی بندے ذکر بھی کرنے نماز بھی چھڈے ہوں پڑھنے لیکن وقت غیبت چلنی پئی تو اس بھی پورا حصہ کے دوا ہاں جی بد گوئی زبان چو گالیاں مندے فساد ان بھی چلنے پین ادو جناب ذکر بھی چلنا پیا اور ادو جناب سارے دنیا ان جڑے گناہ نے کامن ان بھی چلنے پین اور موبائل تے کے کچھ ویکھنا پیا کے کوئی سننے پے ہیں ان سارے گناہ بھی ہونے پین تو اس کا مطلب ہے نیکی ضائع ہونی پئی نیکیاں سنبھالنا بھی ضروری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کے جی لا تموتن الا وانتم مسلمون تو تے موت نہ آوے مگر اسلام نے حالت ہے تو موت آونا یہ بندے نے وسے تو نہیں کہ ایمان نے حالت چاسی کیڑی حالت چاسی
تو اس نے یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ نیکیاں تے قائم اور دائم رکھو تاکہ انہاں نیکیاں وچ کرے نہیں تو سنی موت آوے تو نیکی تے قائم رہنا نیکیاں بچاونا اور اساں سنبھالنا صحابی کو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تو صبح کی کن کی تھی کئی فاس بہتا اے حارثہ توڑی فجر کی کن ہوئی تو اسا کہ جی اسبا تو مومنن میری صبح ایمان نے حالت چوئی علی حسن تو وکھرا درس نہ دے نہ ہدے لگاؤ تریول جیڑی صبح ہوئی جڑے میں ایمان نے حالت چوئی جی اور ایمان تے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھا بھائی کہ نشانی تو انہوں نے آکھا جی میں قیامت ویکھنا پیا میں اللہ نارش ویکھنا پیا اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میری اکھیاں نے سامنے اس کے سامنے تو آپ اتھے گل فرمایا عرفت فلزم کہ تد ایمان نے حقیقت تا پاگی دی ایمان ایسا ہی آخنے جڑے تو آخنا پیا لیکن فلزم اس ایمان تے ہن پکا بھی رہے یعنی اس کیفیت باقی رکھنا بھی توڑی ذمہ داری تو نیکی اگر اللہ توفیق دے دیون تو یہ اللہ نے بہت بڑا انعام ہے لیکن اس انعام تو بعد اساں سنبھالنا یہ بھی بندے نے ذمہ داری اس تو فرمایا جڑا نیکی سنبھال کے گھن آوے فلہو عشر امثالہ ومن جاء بالسیئۃ اور جڑا گناہ گھن کے آسی یعنی گناہ تو توبہ نہ کرے گناہ کرنے تو بعد اور موت تک وہ گناہ اس نہ چمٹے پیا تو اساں ہی بدلہ دیتا ویسے اگر اس گناہ تو بعد توبہ کر گی نا تو وہ تو سمجھو گناہ کوئی نہیں آندا تو گناہ نہیں سزا بھی کوئی نہیں من جاء بالسیئۃ جڑا گناہ گھن کے آوے فلا یجزا الا مثلہا اساں اسی نے بقدر بدلہ دیتا ویسی وہم لا یظلمون اور اس تے کوئی ظلم اور اس تے کوئی زیادتی نہ کیتی ویسے یہ نہ ہو سی کہ بھائی کہیں تو کاوڑ چڑھی پئی تو اساں زیادہ سزا دے دیواں جس تے کاوڑ نہیں اساں گھٹ دے دیواں سڑی بارگاہ وچ انج نہیں آنا جس جو کچھ کیتا وا اس نہ اساں پورا بدلہ ملنا فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دو کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم کہ میرے رب ماں ہدایت دے دیتی صراط مستقیم نہیں سدھے راستے تے میرے رب ماں چلا دیتا نبی تو وڈا تو صراط مستقیم تے کوئی بھی نہیں آنا اللہ نے نبی ہی سب تو زیادہ ہدایت یافتہ ہونے تو میرے رب ماں چلا دیتا صراط مستقیم تے اور صراط مستقیم کیڑا دیناً قیماً بڑا مضبوط اور قائم رہنے والا دین اور وہ دین بھی ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیمی اور ابراہیم جڑے ہر طرف یکسو ہو کے ایک اللہ نی ذات نی طرف رجوع کرنے والے آدمی ہے اللہ انہوں نے ملت نہ ماں وارث بنایا تو یہ ساری صراط مستقیم نی تفصیل آ گئی کہ میرا صراط مستقیم تو مراد مضبوط دین اور ملت ابراہیمی اور ابراہیم نی سب تو وڈی صفت یہ کہ ان ہر طرح نے شرک تو بلکہ ہر پلو یکسو ہے اور سوائے اللہ نی ذات تو انہوں نے نہ کہیں پہلے رجوع نہ توجہ اور نہ انہوں نے دھیان وما کان من المشرکین اور نہ ان مشرکاں وچوں ہے چونکہ یہ بھی مکے والا نہ بڑا زور ہونا ہے کہ اسی حضرت ابراہیم نی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم جڑے ان مشرک ہے اور یہودی آخرین یہودی ہے عیسائی آخرین عیسائی ہے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے نفی کی تھی کہ ابراہیم مشرک نہیں ابراہیم حنیفاً ابراہیم موحداً ابراہیم جڑین ان اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول قل ان صلاتی و نسکی سورت چونکہ ختم ہونی پئی اور یہ مکی صورت ہے توحید سے بہت زیادہ بیان ہوئی تو اللہ تعالیٰ آخر چان کے قانون اور ضابطے نہیں گلاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کروانے پین کہ اتنی دلیلاں تو بعد بھی اگر ان مشرک ایمان نہ آنن تو میرے نبی تسی کھل کے اعلان کر دیو اور انہاں دس دیو کہ اسی کتھے کھڑوتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی چار چیزاں ذکر کی تھیں جی دو تشریعی چیزاں اور دو تکوینی چیزاں قل ان صلاتی و نسکی مینیاں نمازاں اور مینیاں عبادتاں تمام نیاں تمام عبادات نسک اللہ تعالیٰ نے احکام بھی آکھنے نسک قرآن مجید قربانیاں بھی آکھا گیا اور نسک جڑا وہ حج اور حج نے احکام نے متعلق بھی یہ لفظ استعمال ہونا تو حج نے تمام عبادات واسطے لفظ نسک یا قربانی واسطے لفظ نسک
یا ہر قسم نہیں عبادت واسطے لفظ نسک اتھے عبادات مرادن کہ میری نماز بھی اور نماز تو علاوہ میری قولی فعلی عملی تمام عبادات اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین ہکلے خدا واسطے جڑا سارے جہانہ نہ پالنے والا۔ نماز اللہ واسطے، نماز چونکہ سب تو اہم فریضہ جی، اس تو اتنے نماز نے ذکر کیتا نے مراد ہر عبادت اللہ تعالیٰ نے رضا واسطے میں کرے نا، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ، چاہے تلاوت ہے، درس ہے، نفلن تلاوتاں ذکرن، جتنے بھی عمل میرے وجود چو نکلنے پین یہ اللہ نی ذات واسطے اور اللہ نی رضا واسطے، اور میری ساریاں عبادتاں بھی اور میری زندگی بھی، زندگی اللہ واسطے نہ مطلب یہ کہ میں اپنی زندگی اللہ نے حکمہ نے مطابق لگائے ساں تے گزرے ساں اور اس تے اپنی زور اور صرف کرے ساں، وہ مماتی اور میری موت بھی اس حالت اور کیفیت آسی یا آوے جس تے میرا رب میں نے تو راضی ہو ونے۔ تو یہ ان لوگوں واسطے آنی جڑے لوگ زندگی وچ ان اعمال کرنے پہ آون جڑے عمل اللہ تعالیٰ پسند ہیں، تو میرا جیون مرن بھی اللہ واسطے، میریاں عبادتاں تے میریاں نمازاں بھی اور میرے معاملات بھی سارے اللہ تعالیٰ نے ذات واسطے۔ بہت سارے علماء اس آیت لکھا کہ ہر مسلمان نہ وظیفہ ہونا چاہیے، ایت یاد بھی ہونی چاہیے اور یہ مسلمانہ نہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ میرا کوئی عمل بھی اللہ نے رضا تو باہر نہیں، میں جڑا عمل بھی کرے نا پیا اساں اللہ تعالیٰ نے رضا واسطے کرا اور اللہ نے مرضی واسطے اور انہاں راضی کرنے نے جذبے نال، اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہونا کہ ہر عبادت تو پہلے بندہ اپنی نیت مستحضر کر گنے کہ بھئی میں یہ عمل کرنے لگا، اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تو میرا اللہ راضی ہو وجے، تو یہ نیت نہ استحضار جڑا یہ بہت بڑی نعمت۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری نے بیعت کی تھی، تو حضرت کچھ وظیفے وظائف دسے، تو حضرت آن کے انہیں وظائف پڑھ کے لیٹے لاہور، تو فرمانے بے ماں ہی لگے بے میرا کمرہ بھی ہلنا پیا، تو میری منجی بھی بھونی پئی، تو جناب ادو کوئی آواز آنی پئی، کوئی اس قسم کی کیفیات میں تے تاری ہوئیں، تو میں نے صبح بس نپ کے سیدھا اتھے پہنچے ہوں حضرت کو رائے پور یا جتھے حضرت ٹھہرے ہوئے، میں کہ حضرت میں ساری راتی کرنی ہونی تقریریں آدھا پونا 2 گھنٹہ سامنا ہونا، تو اگر اس اجماع ذکر اذکار نہیں چیزیں نظر آون لگ پئی ہیں تو میری نیندر شیندر تک ہونی کوئی نہیں، تو ای مہربانی کرو ماں کوئی سبق اور دسو۔ حضرت شاہ صاحب جوانی وچ بھی بڑا ذکر کیتا ہوئے اور بڑیاں تلاوتاں کیتیاں ہوئی ہیں، اس نے بھی اثر ہے، تو حضرت فرمایا اچھا بھائی تو ذکر ہوں چھوڑ دے یا تھوڑا جڑا کچھ ہے، لیکن تقریر کرن لگیں تو یہ نیت کر کے دی کرو کہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی کرانا پیا، یہ تقریر ہی تو سنا ذکر بن ویسی، تو اللہ اس نے ذریعے شیخ کامل ہوئے تو کہیں نہ کہیں ذریعے نہ بھی مرید کمال تے پہنچا سکنا۔ تو شاہ صاحب ہونا تقریراں تے فرمایا بھائی تو تقریر جڑا نا ذکر نہیں نیت نہ کی تھی کر، تو اگر بندہ اس نیت نہ تقریر بیان بھی کرے نہ پیا اور کرنا چاہیے نا، یہ اللہ تعالیٰ اساں بھی نماز پڑھن لگے ہیں، درس دیون لگے ہیں، تسبیح پڑھن لگے ہیں، تو ایک باری اپنی نیت مستحضر کر کے دکھاں کہ میں یہ عمل اللہ نے رضا واسطے کراں گا، لا شریک لہو میرے اللہ نہ کوئی شریک نہیں، وہ بذالک امرتو اسی صراط مستقیم دین قیم اور نمازاں عبادتاں اللہ واسطے کرنے نہ ماں حکم دیتا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں پہلا فرما بردار ہاں۔ ہر نبی اپنی نبوت تے ایمان آنا بھی ضروری ہونا، یہ نہیں ہونا کہ وہ صرف لوگوں نے تبلیغ واسطے آنے، خود نبی تے بھی فرض ہونا کہ وہ اپنی ذات تے ایمان آنے، تو انا اول المسلمین ظاہر نبی پہلا ہی مسلمان ہونا اور نبی پہلا مومن ہونا، کیونکہ سب تو پہلے وہی انہوں تے آنی، تو فرمایا انا اول المسلمین، خالی میں دسنے واسطے نہ آیا، میں خود بھی اس نہ فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ ہوں۔ اللہ ساں بھی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔